اسلام کی حیات کا عنوان ہے کربلا، اسلام کی حیات کا عنوان ہے کربلا، شان جمال رحمت یزداں ہے کربلا، اہل نظر کا قبلہ ایمان ہے کربلا، آرام گاہ شاہ شہیداں ہے کربلا، جس سے آیا ہے نور پیغمبر کی روشنی، پھیلی ہوئی ہے جس پہ 72 کی روشنی۔ قربان ہے جس زمین پہ، قربان ہے جس زمین کی عظمت پہ آسمان، ذرے ہیں جس زمین کے مانندے کہکشاں، جس سرزمین سے حق کی تجلی ہے ذوالفشاں، ہوتا ہے جس زمین پہ فردوس کا گماں، کرب و بلا کی خاک میں ذوب کبریا کی ہے، ذروں میں جس زمین کی تجلی خدا کی ہے، کرب و بلا ہے مکتب ایمان و آگہی، ملتا ہے ہر بشر کو جہاں در سے زندگی، انسان سیکھتا ہے جہاں حق کی بندگی، پاتی ہے ہر نگاہ حقیقت کی روشنی، ذروں سے جس کے جلوہ حق کا ظہور ہے، جس سرزمین کی خاک میں وحدت کا نور ہے، کرب و بلا کی عظمت و توقیر مرحبا، ملتا ہے جس زمین سے جنت کا راستہ، آتے ہیں جس زمین پہ ادب سے ملائکہ، سجدے اسی زمین پہ کرتے ہیں انبیاء، پنہا ہے جس زمین میں دلارے بطول کے، جس میں چھپے ہوئے ہیں ستارے بطول کے، پنہا ہے جس زمین میں دلارے بطول کے، جس میں چھپے ہوئے ہیں ستارے رسول کے، ایمان کی کارواں کا سفینہ ہے کربلا، قربانی وفا کا قرینہ ہے کربلا، گنجینہ نبی کا دفینہ ہے کربلا، رشک جمال شہر مدینہ ہے کربلا، سلطان دو جہاں کی یہی بارگاہ ہے، شاہد یہی تو قبلہ اہل نگاہ ہے۔ اور آخری بات ہے کہ بدر خلیل بدر سلیمان یہی تو ہیں، بدر خلیل بدر سلیمان یہی تو ہیں، دین محمدی کے نگہباں یہی تو ہیں، دین محمدی کے نگہباں یہی تو ہیں، امت کو بخشوانے کے ساما یہی تو ہیں، نیزوں پہ بولتے ہوئے قرآن یہی تو ہیں، بدر خلیل بدر سلیمان یہی تو ہیں، دین محمدی کے نگہباں یہی تو ہیں، امت کو بخشوانے کے ساما یہی تو ہیں، نیزوں پہ بولتے ہوئے قرآن یہی تو ہیں، دین خدا کا حسن مجسم ہے کربلا، قرآن اور اہل بیت کا سنگم ہے کربلا، دین خدا کا حسن مجسم ہے کربلا، قرآن اور اہل بیت کا سنگم ہے کربلا۔ آئیے حضرات، اب ہم گزارش کرتے ہیں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب شفیع مولانا شاہ محمد صاحب کی خدمت میں کہ آپ منبر پر تشریف لائیں اور اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کے حروف کو منور فرمائیں۔ نعرہ صلوات ثابت حجرے کے سامنے جہاں خواتین زیارت کر رہی ہیں اس کے باہر کسی کی اسکوٹی کھڑی ہوئی ہے، جس کسی بھی صاحب کی ہو وہ وہاں سے اٹھا لیں۔
محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أو الدين معرفته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أعظم الله بالساعة وطاهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله قتلوا ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا إن الله لهو خير الرازقين. محترم 1446 ہجری کا آغاز ہو چکا. فلک پر ماہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا اور یہ وہ چاند ہے کہ جس میں فاطمہ زہرا کا ظہور ہوا، جس میں زہرا کے بچے یتیم ہو گئے، جس میں بہنوں سے بھائی بچھڑ گئے، ماؤں سے ان کے بچے بچھڑ گئے. عزاداروں کو آغاز محرم ہو چکا تو ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، پروردگار ساری عزاداروں کو سلامت رکھنا، جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، اس لیے کہ جو عزادار دنیا سے چلا جاتا ہے وہ کبھی یاد آئے نہ آئے مگر محرم میں ضرور یاد آتا ہے. لہٰذا اللہ سے یہی دعا ہے پروردگار سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، جو مریض ہے ان کو شفائے کلی عنایت فرما. اور ایک درخواست جو میں آپ سے کر رہا ہوں ابھی کہ میرا بیٹا بھی جو ہے وہ 15-16 سال کا ہو گیا، اس کی دونوں کڈنی فیل ہیں اور اس کی 3 بار ایک ہفتے میں ڈائلسس ہوتی ہے. تو آپ تمام لوگوں سے خاص طور سے دعا ہے، خاص طور سے گزارش ہے کہ اپنی خاص دعاؤں میں اپنی نمازوں میں جو ہے اس کی شفایابی کے لیے آپ دعا کیجیے گا. شہزادی فاطمہ زہرا آپ کو اس کا اجر دے گی. عزیزو، جیسے ہی محرم آتا ہے تو ایام عزا کا آغاز ہو جاتا ہے، مجلسیں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہی غم ہے کہ جس کا سال بھر تک انتظار کیا جاتا ہے. ویسے تو ہمارے یہاں مجلس ہر دن ہوتی ہے، مستقل مجلسیں ہوتی ہیں، اِسال ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں اور دوسری مناسبت کی مجلسیں ہوتی ہیں، مگر جتنا انتظار ان مجلسوں کا کیا جاتا ہے اور جتنا اہتمام ان مجلسوں کا کیا جاتا ہے کسی مجلس کا اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی یاد میں مجلسیں ہیں کہ جس نے اسلام کو بچایا، جس نے دین کو بچایا، جس نے اللہ کے نام کو اونچا رکھا، یہ اسی کے نام کی مجلس ہے. صلوات پڑھیں محمد. تو جب پھر اعتراض بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ مجلس کہاں لکھی ہے، جلوس کہاں ہے، علم کہاں ہے، تعزیے کہاں ہے. تو عزیزو دیکھو، ہم کوئی بھی اپنا دین کا کام بغیر ثبوت کے نہیں کرتے، بغیر دلیل کے نہیں کرتے. ہم مجلس کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس دلیل موجود ہے، اور دلیل میں قرآن مجید کی آیت موجود ہے. ہم جلوس نکالتے ہیں، اس کے لیے بھی آیت موجود ہے. ہم شب ناریہ کرتے ہیں، ہم سبیلے لگاتے ہیں، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس دلیل موجود ہے. مجلس کے لیے کیا ہے، جلوس کے لیے کیا دلیل ہے؟ مجلس کس کے لیے ہوتی ہے؟
امام حسین کی مجلس ہے تو یہ اجر رسالت ادا کیا جا رہا ہے. تو اس پہ آیت کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کہ حبیب ان سے پوچھنا مانگو، میرے آل محمد کی محبت کا سوال کرو. تو یہ مجلسیں نہیں ہے بلکہ اجر رسالت ادا کیا جا رہا ہے جو مجلسوں کی شکل میں ادا کیا جا رہا ہے. اپنا سوال کرنا کہ مجلس کہاں ہے، تو یہ اجر رسالت ہے جسے ہم قرآن کی آیت سے ثابت کر رہے ہیں اور جسے ہم ادا کر رہے ہیں. ہے کوئی جو کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اجر رسالت ادا کیا؟ اسی لیے مجلس وفا کر کے بتا رہے ہیں دیکھو جو نبی نے سوال کیا تھا اجر رسالت کا وہی ہم ادا کر رہے ہیں. اور پھر جلوس نکالتے ہیں تو جلوس میں کیا دلیل ہے عزیزوں؟ تو جلوس میں بھی قرآن مجید کی چھٹا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں سے قرآن مجید میں آیت موجود ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم کہ اللہ نہیں چاہتا کسی کے خلاف آواز بلند کرنا مگر جس پہ ظلم ہوا ہو. تو اپنا جلوس پہ اعتراض کرنا، جلوس کیوں نکالتے ہو، کسی پہ لعنت کیوں کرتے ہو، کس کے خلاف کیوں بولتے ہو؟ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جس پہ ظلم ہوا ہے اس کی طرف سے آواز بلند کر سکتے ہیں اور اللہ کو پسند ہے کہ جس پہ ظلم کیا جائے اس کی طرف سے آواز بلند کی جائے. اب تاریخ میں دیکھ کے بتاؤ حسین سے بڑا مظلوم کون ہے؟ اہل بیت سے بڑا مظلوم کون ہے؟ سلمان پڑھے محمد و آل محمد. تیسری دلیل یہ ہے کہ من یعظم شعائر اللہ من تقوی القلوب کہ جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہی دلوں کا تقویٰ ہے. اب بتاؤ حسین سے بڑی اللہ کی نشانی کون ہو سکتی ہے؟ امام حسین سے بڑی اللہ کی نشانی کون ہو سکتی ہے؟ تو دیکھا ہر چیز کے لیے ہمارے پاس دلیل موجود ہے کیونکہ ہم نے دین مصطفیٰ کے دامن کو تھاما ہے، ہم نے اہل بیت کے دامن کو پکڑا ہے کہ جہاں ہر چیز پہ آپ کو دلیل ملے گی. عزیزوں میں نے قرآن مجید کی سورہ حج کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں ثم قتلوا اگر وہ قتل ہو جائیں پھر وہ قتل ہو جائیں او ماتوا یا بستر پہ لیٹ ان کو موت آ جائے لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا تو وہ اللہ کے یہاں سے رزق حسنا پاتے ہیں، اللہ انہیں رزق حسنا عطا کرتا ہے. تو رزق کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، شہید مرتا نہیں. کیونکہ رزق اسی کو ملتا ہے جو زندہ ہوتا ہے اور سب سے بہترین رزق عطا کرنے والا خدا بن جاتا ہے. تو جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، جو ہجرت کرتا ہے اسے مرا ہوا نہ سمجھو بلکہ وہ اللہ کے یہاں سے رزق حاصل کرتا ہے. عزیزو اب پتہ کیسے چلے کہ کون اللہ کی راہ میں جا رہا ہے؟ اب جب امام حسین نے اپنا سفر اختیار کیا، دیکھیں کچھ لوگ سفر کرتے ہیں اپنے گھر سے چلے جاتے چپ چاپ، کسی کوئی خبر نہیں کرتے کہ کہاں گئے ہیں، کس کام سے گئے ہیں، کس مقصد سے گئے ہیں، کس ہدف سے گئے ہیں. مگر امام حسین جب اپنے سفر کا قصد کر رہے ہیں، جب سفر کر رہے ہیں تو اپنے مقصد کو بیان کر کے جا رہے ہیں. دیکھو میں کس لیے جا رہا ہوں، میں مدینے سے کس لیے سفر کر رہا ہوں. تو امام حسین نے پہلے اپنے مقصد کو بیان کیا کیونکہ امام حسین ہے امام اور امام ہوتا ہے عالم غیب. اور حسین کو پتا تھا کہ جب میری شہادت ہو جائے گی اور جب میں سفر کروں گا تو میرے سفر پر لوگ نہ جانے کیا کیا اعتراض کریں گے. کوئی کہے گا حسین تو دنیا کے لیے نکلے ہیں، حسین نے تو دنیا کے لیے سفر کیا ہے. کوئی کہے گا حسین تو جنگ کرنا چاہتے تھے، کوئی کہے گا حسین تو حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے اس لیے حسین نے مدینے سے سفر کیا. تو اسی لیے حسین نے سفر کرنے سے پہلے اپنے مقصد کو بیان کر دیا. دیکھو نہ دنیا کے لیے نکلا ہوں، نہ میں جنگ کے لیے نکلا ہوں اور نہ میں حکومت کے لیے. اگر میں نکلا ہوں تو دین کی بقا کے لیے نکلا ہوں. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. حسین ابن علی دنیا کے لیے نہیں نکل سکتے کیونکہ حسین کی نظر میں دنیا کیا ہے؟ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے. بھائی جس کو حسین کے باپ نے طلاق دے دی ہو
حسین کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور دنیا کو اتنا ذلیل جتنا ذلیل آل محمد نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا۔ مولا کائنات نے جتنا ذلیل اس دنیا کو کیا ہے کسی کو نہیں کیا۔ کبھی کہتے ہیں کہ اے دنیا جا، تو علی کو بہکائے کسی اور جا، کسی اور کو بہکا، علی تیرے بہکائے میں آنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مولا اپنی جوتی کو ٹاک رہے ہیں، مولا کی جوتی پھٹ گئی، اسے سی رہے ہیں۔ ابن عباس آ گئے، ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا ابن عباس تمہیں پتا ہے کہ اس جوتی کی کیا قیمت ہے؟ تو ابن عباس نے کہا مولا آپ کی جوتیاں تو وہ ہیں جو بابا قوسین تک پہنچتی ہیں، آپ کی جوتیاں ہم سے پوچھے تو ہم بھی یہی کہیں گے، مگر مولا جو پوچھنا چاہ رہے تھے کہا ٹھیک ہے ابن عباس لیکن ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی قیمت کیا ہے؟ کہا کہ مولا یہ پھٹی ہوئی جوتیوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، کہا کہ بس ان سے بدتر میری نظر میں یہ دنیا ہے، ان جوتیوں سے بدتر میری نظر میں تمہاری یہ دنیا ہے۔ تو دیکھا مولانا کیسے ذلیل کیا دنیا کو، اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ بکری کی جو چھینک ہوتی ہے اس سے بھی کراہت سے زیادہ میری نظر میں یہ دنیا ہے۔ تو حسین ابن علی اس دنیا کے لیے نہیں نکل سکتے، کیوں؟ کیونکہ جس کے باپ نے اس دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے دی ہو وہ بیٹا اس دنیا کے لیے نہیں نکل سکتا۔ اور دنیا کے معنی کیا ہے عزیزو؟ آپ ڈکشنری میں دیکھیں کہ دنیا کے معنی ہے پست ترین عورت، اور علی کے معنی بلند بالا، تو جو بلند اور بالا ہوتا ہے وہ پستوں کی تمنا نہیں کرتا، وہ کم کی تمنا نہیں کرتا۔ تو حسین ابن علی دنیا کے لیے نہیں نکلے۔ اچھا دنیا کیا ہے اور کیوں نہیں نکلے دنیا کے لیے؟ کیونکہ دنیا ہی ایک برائیوں کی جڑ ہے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ساری معتبر کتابوں میں مل جائے، چاہے سنی کتابیں ہو چاہے شیعہ کتاب ہو، سب میں یہ حدیث معتبر کتاب موجود ہے کہ حب دنیا راسۃ الخطیہ۔ دیکھیں حسین دنیا کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ حب دنیا راسۃ الخطیہ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی بنیاد ہے۔ یعنی دنیا میں جو قتل و غارت ہے، جو گناہ ہے، جو بدتمیزیاں، سب کیا ہے دنیا کی محبت میں۔ تو ادھر تو پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا ہر برائی کی جڑ ہے، اور حسین ابن علی کیا دنیا کے لیے نکل جائیں گے؟ کیا دنیا کی محبت میں سفر کریں گے؟ نہیں عزیزو، ایک طرف تو یہ کہا نبی نے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، اور ادھر خداوند عالم قرآن مجید میں آیت عظیم اعلان کر رہا ہے کہ اہل بیت رزق تمہارے نزدیک نہیں آ سکتا۔ تو برائی کیا ہے؟ رزق ہے نا۔ تو بتاؤ حسین اگر دنیا کے لیے نکلے ہیں تو اس میں حسین کا قصور ہے یا اللہ کا قصور ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے تو ضمانت لے لی، اہل بیت برائی تمہارے نزدیک جا ہی نہیں سکتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو حسین ابن علی دنیا کے لیے نہیں نکلے، اس لیے کہ دنیا ہے برائیوں کا مرکز، دنیا ہے برائیوں کی جڑ، اور برائی آل محمد کے قریب نہیں جا سکتی۔ اب حسین کو نہ کہنا کہ حسین دنیا کے لیے نکلے تھے۔ عزیزوں اگر کوئی دنیا کے لیے نکلتا بھی ہے، اگر حسین دنیا کے لیے نکلے بھی تھے تو کس لیے نکلے تھے؟ بھائی اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیا، بچوں کو ساتھ لیا۔ دنیا انسان کماتا کیوں ہے؟ تاکہ میری نسل کے کام آئے، میرے بچوں کے کام آئے، میرے خاندان کے کام آئے۔ مگر حسین ابن علی ہیں، مدینے سے سفر کر رہے، سارے خاندان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، عورتوں کو لے کے جا رہے ہیں، سارے خاندان کو تو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ بھائی انسان دنیا کمائے گا تو کس کے لیے کمائے گا؟ اپنے اہل و عیال کے لیے۔ مگر حسین سب کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، بتا رہے دیکھو میں دنیا کے لیے نہیں نکلا ہوں بلکہ دین کے لیے نکلا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اعتراض یہ ہوا کہ حسین دنیا کے لیے نکلے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حسین جنگ کرنے کے لیے نکلے۔ اچھا اگر حسین جنگ کے لیے جاتے تو حسین لشکر بناتے،
اپنی طاقت اکٹھی کرتے، لشکر تیار کرتے، یہ عورتوں اور بچوں کو ساتھ کیوں لیا؟ یہ اس بات کے لیے کہ حسین جنگ کرنے نہیں جا رہے تھے بلکہ دین کو بچانے کے لیے جا رہے تھے، دین کی راہ میں نکلے تھے، اللہ کی راہ میں حسین ابن علی نکلے تھے۔ بھائی جنگ اگر کرنی ہوتی ہے تو بچوں کو نہیں لیا جاتا بلکہ لشکر کو جمع کیا جاتا ہے، جس میں حسین ابن علی نے اپنی طاقتوں کو تقسیم کر دیا۔ اتنا بڑا شجاع محمد حنفیہ اس کو مدینے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کتنے بڑے شجاع تھے محمد حنفیہ، بہت بڑے شجاع تھے محمد حنفیہ۔ اور جنگ صفین لڑی ہے، جنگ جمل لڑی ہے، اور جنگ صفین میں دیکھے یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ محمد حنفیہ کو حسین نہیں لے کے گئے، یا محمد حنفیہ نے حسین ابن علی کے ساتھ نہیں دیا۔ نہیں عزیزو، بلکہ جب حسین ابن علی جا رہے ہیں تو وصیت بھی محمد حنفیہ کو کر کے جا رہے ہیں اور بتا کے جا رہے ہیں میں کس لیے جا رہا ہوں۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطن ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب اصلاح امتی فی جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ اے میرے بھائی، میں جا رہا ہوں نہ ظلم کے لیے، نہ فساد کے لیے، نہ برائی کے لیے، اگر میں نکل رہا ہوں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف انجام دوں اور نہیں منکر سے لوگوں کو منع کروں، برے کام سے لوگوں کو روکوں، اچھے کام کا لوگوں کو حکم دوں۔ تو کتنے بڑے بہادر ہیں۔ ایک مرتبہ جنگ صفین میں کسی نے کہا کہ محمد حنفیہ، علی نے اپنے بیٹوں کو تو بچا دیا اور تمہیں جنگ میں بھیج دیا۔ دیکھیں محمد حنفیہ کی ذہانت کو دیکھیے۔ ایک مرتبہ محمد حنفیہ اس سے کہتے ہیں کہ یہ بتا کہ یہ آنکھیں بھی میرے جسم کا حصہ ہے اور یہ ہاتھ بھی میرے جسم کا حصہ ہے، وہ اتنا بتا دے کہ اگر آنکھ کی طرف کوئی پتھر آئے گا یا کوئی تیر آئے گا تو کس چیز سے حفاظت کی جائے گی؟ اس نے کہا کہ جب آنکھ کی طرف کوئی پتھر آئے گا یا کوئی تیر آئے گا تو ہاتھ سے حفاظت کی جائے گی، ہاتھ سے روکا جائے گا۔ محمد حنفیہ نے کہا بس سمجھ لے میں بابا کے ہاتھ ہوں، حسن و حسین بابا کی آنکھیں ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو حسین ابن علی نہ جنگ کے لیے نکلے، کتنا بڑا بہادر محمد حنفیہ، کہا کہ نہیں ہمیں جانا ہے، ہمیں دین بچانا ہے۔ تو اگر حسین جنگ کے لیے نکلتے تو حسین بھی لشکر اکٹھا کرتے، اور جو جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے عزیزوں وہ آخری وقت تک اپنی طاقتوں کو اکٹھا کرتا ہے، اپنے لشکر کو جمع کرتا ہے، اپنی فوج کو جمع کرتا ہے ہر طرف سے، اور بڑے بڑے لالچ دیا کرتا ہے تاکہ فوج جمع ہو جائے۔ مگر حسین ابن علی وہ ہے کہ جب نکلے ہیں اور جب شب عاشورا آئی تو چراغ کو بجھا دیا، بھائی جسے جانا ہے وہ جا سکتا ہے، ہمیں تو شہید ہونا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حسین نے نہ قیام دنیا کے لیے کیا نہ جنگ کے لیے کیا، اس لیے کہ جنگ کی تیاریاں ہوتی ہیں تو بچوں کو ساتھ نہیں لے جایا کرتے، عورتوں کو ساتھ نہیں لے کے جایا کرتے۔ اور تیسرا اعتراض کرتے ہیں کہ حسین حکومت کے لیے نکلے تھے۔ اچھا بچوں کو ساتھ لے کر کیوں نکلے؟ بچوں کو ساتھ لے کر لے جانے میں بھی کوئی مصلحت تھی، کیونکہ حسین ابن علی کو چلنا ہے سیرت رسول پر، اور مباہلہ میں پیغمبر اسلام بچوں کو ساتھ لے کے آئے، ساتھ لے کے آئے۔ کیوں لے کے آئے؟ دیکھیے خیبر میں بچوں کو ساتھ نہیں لیا، خندق میں ساتھ نہیں لیا، بھائی یہی تو سبب ہے، یہی تو تعجب ہوتا ہے کہ عیسائی تو سمجھ جاتا ہے مگر مسلمان نہیں سمجھتا۔ پیغمبر کی بات کو عیسائی سمجھ جاتا ہے مگر مسلمان نہیں سمجھتا۔ نہ خیبر میں بچوں کو لیا، نہ خندق میں بچوں کو لیا، کسی جنگ میں پیغمبر نے بچوں کو نہیں لیا، اگر لیا ہے تو مباہلہ میں لیا ہے۔ بتایا بھائی خیبر میں تلوار کی لڑائی تھی، خندق میں تلوار کی لڑائی تھی، مباہلے میں صداقت کی لڑائی ہے۔ اب سمجھے حسین اصغر کو کیوں نہیں لے گئے؟ بھائی کربلا میں بھی صداقت و کردار کی لڑائی تھی، اس لیے حسین اصغر کو لے کے آئے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب سمجھ میں آیا کہ حسین نے اصغر کو ساتھ کیوں لیا۔
بچوں کو ساتھ کیوں لیا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ صداقت کی جنگ ہے، یہ کردار کی جنگ ہے، یہ تلوار کی جنگ نہیں ہے۔ اب جو کربلا میں چھوٹی موٹی جنگ حسین نے جو کی ہے وہ اپنا دفاع کیا ہے، حسین نے جنگ نہیں کی ہے۔ اور تیسرا اعتراض کرتے ہیں کہ حسین ابن علی حکومت کے لیے نکلے تھے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حسین حکومت کے لیے نہیں نکلے تھے، اور اگر کہتے بھی ہو تو یہ بھی صحیح ہے کہ حکومت کے لیے بھی نکلے تھے تو صحیح ہے، کیونکہ حکومت حسین ابن علی کے نانا کی ہے، یزید کے باپ کی نہیں ہے۔ حکومت محمد مصطفیٰ کی ہے، حکومت یزید کے باپ کی نہیں ہے۔ حالانکہ حسین حکومت کے لیے نہیں نکلے تھے، کیونکہ حکومت کے لیے نکلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بھائی مدینے میں بیٹھ کے حکومت کر سکتے تھے، جہاں حسن نے بھی حکومت کی ہے، جہاں علی بھی رہے ہیں، جہاں نبی نے بھی حکومت کی ہے، مگر نکلے کیوں؟ دین بچانے کے لیے، حکومت کے لیے کہ حسین نہیں نکلے۔ حالانکہ حسین نکل سکتے تھے حکومت کے لیے، کیونکہ امام ہوتا ہے معصوم اور حکومت ہوتی ہے معصوم کا حق، اور حسین ابن علی اگر حاکم بن کے بھی نکل سکتے تھے، مگر حسین نہ حکومت کے لیے نکلے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو حسین کا مقصد دین کو بچانا تھا، اور حسین نے نکل کے بتایا دیکھو میں نکل رہا ہوں دین کے لیے۔ حالانکہ حسین ابن علی مدینے میں رہتے، مدینے سے بھی دین بچ سکتا تھا، مدینے میں بھی حکومت ہو سکتی تھی، جہاں سب چاہنے والے تھے، اصحاب کا مجمع بھی تھا، سب کچھ تھا، مگر حسین مدینے سے جا رہے ہیں۔ حسین نے مدینے میں حکومت نہیں کی۔ اچھا سوال ہوتا ہے حسین سے پوچھو کہ کیوں نکلے، تو یہ حسین نہیں بتائیں گے، یہ نبی سے پوچھو کہ نبی نے مکے سے ہجرت کیوں کی تھی، جہاں اللہ کا گھر تھا، جہاں نبی پیدا ہوئے، جہاں بڑے ہوئے، جہاں جوانی کے عالم میں آئے، جہاں سارا خاندان تھا، جہاں سب بزرگوں کی قبریں تھی، نبی نے وہ اپنی جگہ کے چھوڑی، کہا دین کو بچانے کے لیے۔ اب حسین نے بھی مدینے کو اسی لیے چھوڑا کہ دین کو بچانا تھا، اور سمجھایا کہ جب دین پہ وقت آ جاتا ہے تو اپنا گھر نہیں چھوڑا جاتا بلکہ اللہ کے گھر کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اسی لیے حسین نے سفر اختیار کیا، نہ حکومت کی پرواہ کی، نہ دنیا کی پرواہ کی، نہ جنگ کے لیے نہیں نکلے، بلکہ دین کو بچانا تھا، اور دین کو بچانے کے لیے حسین نکلے۔ اور ایک مرتبہ جب حسین نے کہا کہ میں جا رہا ہوں امر بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر کے لیے، تو مدینے میں بہت سے صحابی موجود تھے، کسی نے نہیں کہا کہ حسین جو تم کرنا چاہتے ہو تو ہو رہا ہے، امر بالمعروف بھی ہو رہا ہے، نہی عن المنکر بھی ہو رہا ہے، پھر آپ سفر کیوں کر رہے ہیں؟ تو کسی کا نہ بولنا، سب کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو سیرت محمد تھی اسے بھلایا جا رہا تھا، سیرت محمد پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، نہ کوئی امر بالمعروف کر رہا تھا، نہ نہی عن المنکر ہو رہا تھا۔ اس لیے حسین نے صبر اختیار کیا کہ اگر امر بالمعروف ہوتا، نہی عن المنکر ہوتا، رسول کی سیرت پہ چلا جاتا، تو صحابی کہتے حسین کیا کرو گے جا کے، سب کچھ تو ہو رہا ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا تھا، یزید سب کو ختم کر رہا تھا۔ اس لیے حسین نے صبر اختیار کیا، اور چلے حسین جانا چاہتے ہیں۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی کیا ضرورت تھی حسین کو کہ حسین نے بیعت سے انکار کیا، بیعت نہ کرتے، خاموش رہتے۔ بھائی خاموش کیوں رہتے؟ یہ ہم اور آپ ہیں جو ناحق دیکھ کے خاموش ہو جاتے ہیں، مگر امام میں بھی خاموش نہیں ہو سکتا۔ امام کے سامنے ناحق کوئی کام ہوتا ہے، ناجائز کوئی کام ہوگا تو امام برداشت نہیں کر سکتا، امام خاموش نہیں رہ سکتا۔ تو کہتے ہیں امام حسین بیعت نہ کرتے، اور یہ کر لیتے، دل سے کچھ کہہ دیتے، زبان سے کر لیتے، دل سے نہ کرتے، زبان سے کہہ دیتے، تو سمجھے یہ دل اور زبان ہمارا نہیں ہے کہ ہمارے دل میں کچھ اور ہے، ہماری زبانوں پہ کچھ اور ہے،
امام کا جو دل کہتا ہے وہی زبان کہتی ہے، جو زبان کہتی ہے وہی دل میں ہوتا ہے۔ پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزو، حسین ابن علی نے جو اپنا سفر اختیار کیا ہے وہ اس دین کو بچانے کے لیے کیا ہے، نانا کے دین کے لیے نکلے ہیں۔ ساری چیزیں قربان کر سکتا ہوں مگر دین کو مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں عزیزو؟ کیونکہ یہ دین مصطفیٰ ہے کہ جس کا وارث حسین ہے۔ سب اصحاب موجود تھے، مدینہ بھرا ہوا تھا مگر کوئی نہ نکلا۔ بھائی یہی اس بات کی ثبوت ہے کہ وارث خلافت تو چاہے کوئی بن جائے مگر وارث دین حسین ابن علی ہے۔ اسی لیے حسین اٹھے اور حسین نے سفر اختیار کیا۔ ایک مرتبہ مدینے میں خبر آئی، ولید کا آدمی آیا حسین ابن علی کے پاس کہ اے حسین ابن علی، تمہیں حاکم نے بلایا ہے۔ حسین ابن علی مسجد نبی موجود، رات کا وقت ہے اور وہاں پہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی موجود ہیں، اور ان تینوں ہی سے یزید کا مطالبہ بیعت بھی ہے کہ یزید نے ان تینوں سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ ان کو تینوں کو بلایا، قاصد آیا حاکم کا، اس نے کہا صرف آپ کو بلایا ہے۔ بھائی ایک مرتبہ حسین ابن علی کے پاس آیا، کہا کہ آپ کو حاکم نے طلب کیا ہے۔ عبداللہ زبیر کہنے لگا میں تو رات کو نہیں جاؤں گا، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، رات کو کیوں بلایا، رات کو بات بھی نہیں ہو سکی، لہذا میں تو سفر کر رہا ہوں۔ عبداللہ عمر نے بھی یہ کہہ دیا کہ مجھے بھی کام ہے، میں بھی رات کو نہیں جاؤں گا، کیا پتہ کیا ماجرا ہے۔ مگر حسین ابن علی نے کہا کہ میں تو ضرور جاؤں گا، کیونکہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم کرار کی اولاد ہیں، فرار کی اولاد نہیں ہیں، ہم ضرور جائیں گے اور جا کر پتہ کریں گے کہ کیا ماجرا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر نے پوچھا اور عبداللہ ابن زبیر نے مولا سے، مولا کیا وجہ ہے، کیوں بلایا حسین ابن علی، کیوں بلایا ہوگا؟ کہا کہ بتاتا ہوں، ابھی میں نے کل خواب میں دیکھا ہے کہ امیر شام کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس میں وہ جل کے مر گیا۔ کہا کہ بس تعبیر بھی اچھی ہے، سمجھ میں آ گیا کہ امیر شام اس دنیا سے چلا گیا۔ کہا اچھا۔ اس کے بعد امام حسین اپنے گھر آئے اور آنے کے بعد امام حسین نے اپنے 30 آدمیوں کو ساتھ لیا، بنی ہاشم کو اکٹھا کیا کہ چلو ہمیں دربار میں جانا ہے، حاکم نے بلایا ہے۔ اور ایک مرتبہ امام حسین اپنے ہمراہ ساتھیوں کو لے کر ولید کے دربار میں پہنچے، تو جیسے ہی دربار میں پہنچے تو امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو تم سب کو دروازے پہ رکنا ہے، اگر میرے ساتھ کوئی بد اخلاقی ہوتی ہے، کوئی بدتمیزی ہوتی ہے تو آپ فوراً دربار میں داخل ہو جانا۔ سب دروازے پہ رک گئے۔ حسین ابن علی دربار میں داخل ہوئے تو کچھ تو تعظیم کے لیے اٹھے، کچھ تعظیم کے لیے نہیں اٹھے۔ تو عزیزو یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہر کوئی تعظیم کے لیے نہیں اٹھ سکتا، کیونکہ معصوم ہے اور معصوم کی تعظیم ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ بھائی معصوم کی تعظیم وہی کرے گا جس کا شجرہ نسب پاک ہو، جس کا شجرہ نسب پاک ہوگا وہی معصوم کی تعظیم کرے گا۔ روایت موجود ہے، واقعہ موجود ہے کہ پیغمبر اسلام کا زمانہ ہے اور ایک شخص 2 بچوں کو ساتھ لے کے آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ان میں سے جو گورا بچہ ہے وہ میرا ہے، تو کہا رہے میرا نہیں ہے۔ پیچھے پیچھے بھابھی آ گئی، کہا کہ یا رسول اللہ دونوں بچے ہمارے ہیں، یہ جھوٹ کہتا ہے۔ کہا کہ ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ امام حسین کو آواز دی، حسن کو آواز دی، کہا حسن حسین ادھر آؤ۔ حسن حسین آ گئے، کہا یہ بچوں کو بٹھا دو، دونوں بچوں کو بٹھا دیے۔ امام حسن کو آواز دی، امام حسن آئے، امام حسین آئے، دونوں بچے کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ جاؤ فیصلہ ہو گیا، دونوں بچے تمہارے ہیں، دونوں بچے تمہارے۔ کہا مولا آقا یا رسول اللہ کیسے ثابت ہو گیا، کچھ پتہ بھی نہیں چلا۔ کہا کہ ثابت ہو گیا، بھائی ایسا ویسا معصوم کی تعظیم کو نہیں اٹھتا، وہی اٹھتا ہے جس کا شجرہ نسب پاک و پاکیزہ ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل تو دربار میں حسین کی تعظیم جس نے کی اس نے اپنا شجرہ نسب بتا دیا، اور جس نے نہیں کی اس
نے بھی بتا دیا. آئے امام اور آنے کے بعد ایک مرتبہ ولید تعظیم کو اٹھا اور امام کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد پوچھا. پھر خبر دی کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا. تو ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کلمہ درجہ زبان پہ جاری کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں اگر ہم ہوتے, ہمارا دشمن کوئی مر جائے تو ہم کیا کہتے, اچھا ہوا ہمارا دشمن مر گیا. مگر یہ امام ہے اور امام کی ذمہ داری بہت ہوتی ہے. امام ان کی زبان سے کچھ کہے اور دل سے کچھ کہے, بلکہ جو دل سے کہے گا وہی زبان سے کہے گا, جو دل میں ہوگا وہی زبان پہ آئے گا. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. موت پہ جو پڑھا جاتا ہے تو اعتراض ہوتا ہے, مولا آپ نے یہ کیوں کہا؟ کہا کہ یہ تو آئے اللہ کی طرف سے, چاہے اچھا آئے چاہے برا آئے, جانا اللہ ہی کی طرف ہے, جو بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو یہ حسین تھے کہ جنہوں نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا کہ اگر دشمن بھی مر جائے تو اس کی خبر سن کے بھی آپ کو یہ آیت پڑھنی ہے, یہ کلمہ پڑھنا ہے. اس کے بعد بات ہوئی اور بات ہونے کے بعد کہا کہ یزید کو معاویہ نے اپنی جگہ خلیفہ بنا دیا اور اب آپ سے مطالبہ بیعت ہے. ایک مرتبہ امام نے فرمایا دیکھو یہ بیعت کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے, بات کی تاریخی ہے, اور صبح ہونے تو بیعت جو ہے وہ گھر میں نہیں ہوا کرتی بلکہ مجمع میں ہوا کرتی ہے. اور اہل بیت کا تو یہی تصور ہے, بھائی غدیر میں مجمع تھا, جبھی تو علی کو ہاتھوں میں اٹھا کے دکھایا تھا. حسین نے یہی کہا کہ بیعت گھر میں نہیں ہوتی, بیعت میدانوں میں ہوا کرتی ہے. تو سب ہوں گے اکٹھے, میں اکیلا کیا ہے, سب بیعت کریں گے. مگر عزیز و ضد یہ ہے کہ حسین سے ہی بیعت لینی ہے. بھائی یزید سب کچھ کر رہا تھا, یزید کو بھی رکاوٹ نہیں, کسی کا ڈر نہیں تھا, پوری دنیا نے بیعت کر لی تھی, مگر حسین سے ہی کوئی مطالبہ بیعت تھا. آخر کیا سبب ہے کہ حسین کے بغیر یزید کی حکومت نہیں, حکومت چل رہی تھی مگر یزید اپنی منمانی کرنا چاہتا تھا. تو حسین سے ہی بھی تکرار ہے بار بار کہ حسین بیعت کرے, حسین بیعت کرے. حسین نے بیعت نہیں کری, پھر بھی یہی بار بار بتایا کہ ساری دنیا ایک طرف, حسین ابن علی ایک طرف. اگر ساری دنیا بیعت کر لے اور حسین بیعت نہ کرے تو دیکھو کیا انجام ہوتا ہے. یزید پریشان ہے, حسین سے بیعت کا مطالبہ ہے. اب سمجھ میں آیا, بھائی ساری دنیا اگر بیعت کر لے اور حسین بیعت نہ کرے تو یزید کی حکومت نہیں چلتی. اب سمجھ میں آیا, بھائی ساری دنیا ایک طرف, اہل بیت ایک طرف, اپنا کہنا کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حسین ابن علی نے کہا کہ بیعت جو ہوگی سب کے سامنے دن کی روشنی میں ہوگی, رات کے اندھیرے میں بیعت نہیں ہوتی. ولید نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کل جو ہے امام نے کہا کہ دن میں دیکھیں گے اور دیکھیں گے کون اس بیعت کا حقدار ہے, کون اس کا مستحق ہے. حسین ابن علی کہیں کہ چلنا چاہتے ہیں, مگر مروان خبیث جو ولید کے برابر میں بیٹھا تھا, جیسے حسین چلنے لگے ایک مرتبہ مروان نے کہا ولید کیا کر رہا ہے, حسین کو نہ جانے دے, کیونکہ حسین اگر آج ہاتھ سے نکل گئے تو حسین کبھی ہاتھ نہیں آئیں گے, حسین کا سر قلم کر دیں گے. اور ایک مرتبہ اس آواز کو دے کہ حسین وہ ہے جس نے آخری دم تک بھی جنگ نہیں چاہی, مگر دربار ولید میں حسین نے ایک جملہ کہا, یا ابن الزرقاء, اے نیلی آنکھیں والی عورت کے بیٹے. تو حسین ابن علی کو اس کے سر کی دھمکی دیتا ہے, تو حسین کو قتل کرنا چاہتا ہے. تو عزیزو تاریخ بتاتی ہے کہ جیسی حسین کی آواز بلند ہوئی, سب سے پہلے جو دربار میں داخل ہوا اس کا نام تھا حضرت عباس علمدار علیہ السلام. سب سے پہلے عباس دربار میں داخل ہو گئے. ایک مرتبہ بنی ہاشم دربار میں آ گئے, اور آنے کے بعد تلواریں نکل گئی, مگر حسین نے سمجھایا نہیں عباس یہ کربلا نہیں ہے, نہیں بیٹا یہ اگر ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے. حسین نے اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو سمجھایا اور اب واپس گھر کی طرف جانے لگے. اور عزیزوں منزل آئی کہ حسین نے کہا بھئی عباس اب ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا, اب ہمیں نانا کا وطن چھوڑنا پڑے گا.
ایک مرتبہ عباس ہیں ساتھ چل رہے ہیں، عباس پیچھے ہیں، حسین آگے ہیں، تو کیا دیکھا عباس روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ عباس روتے ہوئے، عزاداروں شرم سمجھ کے نہ رونا، قسم خدا کی خوش نصیب ہے وہ لوگ جو زندہ ہیں، جو اس غم میں روتے ہیں۔ ان سے پوچھئے جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو اس غم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ فاطمہ زہرا کے لال پہ قرصہ دیجئے، فاطمہ زہرا کے لال کو روئیے عزیزوں۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ عباس رو رہے ہیں سر کو جھکائے ہوئے۔ حسین نے کہا عباس میرے بھائی کیوں روتے ہو؟ کہا کہ مولا مجھے شرم آتی ہے، میں زینب سے جا کے کیا کہوں گا؟ عباس موجود تھا اور ایک ظالم نے حسین کے سر کی دھمکی دی ہے۔ تو عزادارو حسین نے عباس کو سمجھایا عباس صبر کرو میرے بھائی، ابھی کربلا بہت دور ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین گھر میں آئے، بیت شرف میں آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ اب ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ اپنی بہن زینب کو بلایا، بہن زینب میں مدینے سے سفر کر رہا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتی ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا کیا یہ بہن آپ کے بن رہ پائے گی؟ بھیا یہ کیا آپ کی ماں جاری آپ کے بغیر اس وطن میں رہ پائے گی؟ کہا اچھا بہن اگر آپ کو چلنا ہے تو اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت دے دو، اس لیے کہ مولا کائنات نے جب جناب زینب کا عقد جناب عبداللہ سے کیا تھا تو عقد میں ایک شرط لگ دی تھی کہ عبداللہ جب میرا بیٹا حسین مدینے سے سفر کرے گا تو ساتھ میں میری بیٹی زینب بھی جائے گی، اس لیے کہ مجھے پتا ہے اگر حسین اکیلا چلا گیا اور زینب مدینے میں رک گئی تو زینب زندہ نہیں رہ سکے گی، زینب مر جائے گی، لہذا بہن تم عبداللہ سے اجازت لے کے آؤ۔ زینب عبداللہ کے پاس گئی اور جانے کے بعد کہا میرے بھائی وارث آپ میرے مختار ہیں، آپ میرے مالک ہیں، مگر میرے بابا نے آخری وقت میں وصیت جب میرا عقد کیا تو وصیت کی تھی کہ اے عبداللہ میری زینب کو میرے حسین کے ساتھ جانے دینا۔ عبداللہ تمہاری کیا مرضی ہے، میرا بھائی سفر کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا بی بی شہزادی میں کیسے منع کر سکتا ہوں جب میرے آقا علی نے کہہ دیا تھا، جب میرے مولا علی نے کہہ دیا تھا۔ اچھا زینب ایک کام کرنا، ساتھ میں دو بیٹوں کو بھی لے کے چلے جاؤ اور محمد کو لے کے جاؤ، ایک کو میری طرف سے قربان کرنا ایک کو اپنی طرف سے قربان کرنا۔ زینب کو اجازت ملی، بیت الشرف میں آئی اور حسین ابن علی ہیں اب تیاری کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رات چھائی اور رات کے سناٹے میں حسین نانا کے مزار پہ آتے ہیں عزیزو۔ ایک مرتبہ جب حسین نانا کے مزار پہ آتے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ حسین ابن علی بڑے ثبات قدم کے ساتھ جیسے کوئی بادشاہ جا رہا ہو نانا کی قبر پہ جاتے ہیں اور تعویذ قبر سے لپٹ کے کہتے ہیں نانا اب تمہارا مجھا بھی مدینے سے جا رہا ہے، اے نانا تمہارا نواسا تمہاری قبر سے دور جا رہا ہے۔ نانا سے رخصت ہوتے ہیں، حسین کی آنکھ لگتی ہے۔ ایک مرتبہ حسین کے خواب میں نانا آتے ہیں، قرآن کے بعد کہتے ہیں حسین بیٹا تو اکیلا نہیں جائے گا، میرے ساتھ تیرا نانا بھی جائے گا، گھبرانا نہیں، جلدی کر میرے لال یہ کربلا پہنچنا ہے۔ حدیث و تاریخ کہتی ہے حسین ابن علی اپنے نانا کی قبر سے رخصت ہوئے، پھر اس کے بعد اب بھائی حسن کی قبر پہنچے اور بڑے ثبات قدم کے ساتھ بڑے انداز میں حسین ابن علی بھائی کی قبر میں پہنچے اور بھائی سے رخصت ہوئے، بھیا تمہیں چھوڑ کے حسین جا رہا ہے۔ عزیز و حسین نانا سے رخصت ہوئے، بھائی سے رخصت ہوئے، ایک منزل وہ آئی، ایک مرتبہ حسین اب ماں کی قبر تک جانا چاہتے ہیں۔ عزادار تاریخ بتاتی ہے نانا کی قبر پہ حسین قدموں سے چل کے گئے، حسن کی قبر پہ حسین قدموں سے چل کے گئے، مگر جب ماں کی قبر پہ حسین پہنچے تو قدموں سے چل کے نہیں گئے بلکہ دھڑیوں کے بل جیسے کوئی چھوٹا بچہ چلتا ہے ماں کی قبر پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے اماں اے میری اماں تیرا لال جا رہا ہے۔ حسین نے آواز دی، قبر سے آواز آئی اے میرے لال تو اکیلا نہیں
अजीज और हुसैन रुखसत हुए अल्लाह की कब्र से और एक मरतबा अब बैतुल शरफ में आते हैं और हुक्म देते हैं अब सवारियों को तैयार किया जाए। हर बीवी तैयार होती है और हुसैन इब्न अली ने कहा देखो सारी बीवियां अपने हुजरे की चाबियां फातिमा सुगरा के हवाले कर देना, फातिमा सुगरा के हवाले कर देना। अजीजों एक एक बीवी ने अपने हुजरे को ताला लगाया और चाबी फातिमा सुगरा के हवाले कर दी। सुगरा देखती रही, एक एक बीवी अपने हुजरे को ताला लगाती है, चाबी सुगरा के हवाले करती है। एक मर्तबा जब रबाब ने अपनी चाबी सुगरा को दी, सुगरा ने रबाब का हाथ थामिया, माँ ये तो बताइए क्या मुझे साथ लेके नहीं जाएंगे? सुगरा तरफी तरफ कहती है माँ सब साथ जाएंगे, मैं अकेली बीमार इस घर में कैसे रहूंगी? बाज़ार के मर्तबा रबाब ने कहा बेटी सुगरा ये तो तेरे बाबा ही बताएंगे। रबाब ने हुसैन से कहा, हुसैन ने कहा रबाब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं सुगरा को नहीं ले जा सकता। बेटी सुगरा मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ की तस्वीर शाम और कूफा के बाजार में बेरिदा फिराई जाए। ऐ मेरी लाडली मैं तुझे नहीं ले जा सकता। तो आज़ादारों काफिला चला और जैसी कुछ दूर चला एक मर्तबा क्या देखा, पीछे कोई ज़ईफ़ा आ रही है, पीछे कोई बीवी आ रही है। काफिले को रोका गया, क्या देखा कि सुगरा आ रही है। एक मर्तबा सुगरा बीवियों से मिली, सारी बीवियां महमिलों से उतरी और सुगरा से मिली। एक मर्तबा सुगरा कहती बाबा अच्छा जा तो रहे हैं, इतना काम कर दो एक बार मुझे मेरे भैया जी असगर से मिला दो। ऐ मेरे बाबा मुझे एक बार मेरे भैया से मिला दो। और हुसैन ने असगर को गोद में लिया और सुगरा के हवाले किया और सुगरा ने असगर से कुछ बातें कही। अब हुसैन कहते चलो बेटी खुदा हाफिज। एक मर्तबा हुसैन से सुगरा कहती बाबा अच्छा मेरे भैया को लेना मगर जबरदस्ती ना करना, अगर मेरा भाई खुद आ जाए तो ले लेना। एक मर्तबा रबाब आगे बढ़ी मगर असगर की आगोश नहीं छोड़ते। ज़ैनब आगे बढ़ी मगर असगर ने आगोश न छोड़ी। एक मर्तबा हुसैन ने कहा सुगरा आखिर असगर को क्या हो गया? तो हुसैन खुद आगे बढ़े वो एक मर्तबा असगर के कान में कुछ कहा। असगर ने बहन की गोद छोड़ी, शायद हुसैन ने यही कहा ऐ मेरे लाल अगर आज तू ना गया तो करबला अधूरी रह जाएगी, बुलबुला का तीर तेरे गले पे लगेगा। इतना कहना था असगर ने बहन की गोद छोड़ दी। सुगरा रोने लगी अलविदा मेरे बाबा, खुदा हाफिज मेरे बाबा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयाल मुल्लज़ीना तज़व्वजा मातम हुसैन। तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि वो हल्का बनाए। जाती है घर को छोड़ के इतरत बतूल की। हाय मैं जा रहा हूँ दीनी बचाने के वास्ते, राह खुदा में घर को लूट
लुटाने के वास्ते। अम्मा सलाम हो मेरा हाफिज है अब खुदा, आई हसीन कब्र से ज़हरा की ये सदा। मैं भी कर पल तो तेरे साथ चलूंगी बेटा, मैं भी कर पल को तेरे साथ चलूंगी बेटा, मैं भी कर पल को तेरे साथ चलूंगी बेटा, मैं भी कर पल को तेरे साथ चलूंगी बेटा। अब लहद में न मैं आराम करूंगी बेटा, मैं भी कर पल को तेरे साथ चलूंगी बेटा, मैं भी कर पल को तेरे साथ चलूंगी बेटा। झूला जिब्रील झुलाते थे तेरा आकर, झूला जिब्रील झुलाते थे तेरा आकर, और जुबान तुझको चुसाते थे पैगंबर अक्सर, और जुबान तुझको चुसाते थे पैगंबर अक्सर, और जुबान तुझको चुसाते थे पैगंबर अक्सर, और जुबान तुझको चुसाते थे पैगंबर अक्सर। तेरी अज़मत को सदा याद रखूंगी बेटा, मैं भी कर पल को तेरे साथ चलूंगी बेटा, मैं भी कर पल को तेरे साथ चलूंगी बेटा। तू कहाँ जाता है वीरान मदीना करके, तू कहाँ जाता है वीरान मदीना करके, रोकते क्यों नहीं है अहले मदीना बढ़ के, रोकते क्यों नहीं है अहले मदीना बढ़ के, रोकते क्यों नहीं है अहले मदीना बढ़ के, रोकते क्यों नहीं है अहले मदीना बढ़ के। गमजुदाई का तेरी कैसे सहूंगी बेटा, मैं भी कर पल को तेरे साथ चलूंगी बेटा, मैं भी कर पल को तेरे साथ चलूंगी बेटा। होके मजबूर मदीने से अगर जाओगे, होके मजबूर मदीने से अगर जाओगे, फातिहा पढ़ने मेरी कब्र पर कब आओगे, फातिहा पढ़ने मेरी कब्र पे कब आओगे, फातिहा पढ़ने मेरी कब्र पर कब आओगे, फातिहा पढ़ने मेरी कब्र पे कब आओगे। मैं तो हर वक्त तुझे याद करूंगी बेटा, मैं भी कर पल को तेरे साथ चलूंगी बेटा, मैं भी कर पल को तेरे साथ चलूंगी बेटा। मुझको मालूम है तू कत्ल किया जाएगा, मुझको मालूम है तू कत्ल किया जाएगा, तेरे बच्चा को भी
अल्लाह से फरियाद करूंगी बेटा, मैं भी कर भल को तेरे साथ चलूंगी बेटा, मैं भी कर भल को तेरे साथ चलूंगी बेटा। लाश कासिम की मेरे लाल उठानी होगी, लाश कासिम की मेरे लाल उठानी होगी। ओ मैं गलिता तेरे अकबर की जवानी होगी, ओ मैं गलिता तेरे अकबर की जवानी होगी, ओ मैं गलिता तेरे अकबर की जवानी होगी, ओ मैं गलिता तेरे अकबर की जवानी होगी। लोहा मैं सबके जनाजे पढ़ूंगी बेटा, मैं भी कर भल को तेरे साथ चलूंगी बेटा, मैं भी कर भल को तेरे साथ चलूंगी बेटा। जबकि सज्जाद को पहनाएंगे बेड़े आला, जबकि सज्जाद को पहनाएंगे बेड़े आला। कोई फरियाद न सुनने के लिए आएगा, कोई फरियाद न सुनने के लिए आएगा, कोई फरियाद न सुनने के लिए आएगा, कोई फरियाद न सुनने के लिए आएगा। मैं भी ज़ैनब की तरह पहन करूंगी बेटा, मैं भी कर भल को तेरे साथ चलूंगी बेटा, मैं भी कर भल को तेरे साथ चलूंगी बेटा। अभी कहती है हंसी फातिमा ज़हरा रोकर, अभी कहती है हंसी फातिमा ज़हरा रोकर। रोएगा जो भी मेरे लाल तेरी गुर्बत पर, रोएगा जो भी मेरे लाल तेरी गुर्बत पर, रोएगा जो भी मेरे लाल तेरी गुर्बत पर, रोएगा जो भी मेरे लाल तेरी गुर्बत पर। हश्र में उसकी सिफारिश मैं करूंगी बेटा, मैं भी कर भल को तेरे साथ चलूंगी बेटा, मैं भी कर भल को तेरे